السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نام میں ہوں علی سرور. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ ایک دس پر. دو تین اہم خبریں ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان میں اختلافات شدت اختیار کر گئے. حیدرآباد میں کیا کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. دوسرا، افغان بستی جو خالی کرائی گئی افغانیوں سے، اور اس کے بعد پھر وہاں پر جو کچھ ہوا وہ بھی بڑی دلچسپ خبر ہے. اس کے علاوہ ابھی ایک خبر آئی ہے جناب، وہ ہے ٹی ایل پی. اور ٹی ایل پی کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ان کی ویڈیوز تو آنا شروع ہو ہی گئی ہیں کہ ہم ٹی ایل پی کو چھوڑ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کی، کہ جناب آج سے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو ہم اور آپ دیکھ چکے ہیں بہت ساری پارٹیوں کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے. لیکن خبر بڑی اہم ہے. خبر یہ ہے کہ مریم نواز کی زیر صدارت جو امن و امان کے حوالے سے اجلاس ہوا، اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ٹی ایل پی پر پابندی لگا دی جائے. یہ انتہا پسند جماعت ہے، اس پہ پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور انتہا پسند چونکہ جماعت ہے، اس لیے اس کو 4th شیڈیول میں ڈالنے کا بھی فیصلہ کیا گیا. جماعت کی تمام جائیدادیں اثاثے محکمہ اوقاف کے حوالے کی جائیں. جماعت کے بینرز، پوسٹر، اشتہارات، سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پابندی لگائی جائے. اس کے احکامات بھی آنے والے ہیں. یہ فیصلے ہو چکے. اجلاس میں غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر 14 سال قید، 20 لاکھ روپے جرمانے کی بھی کہا گیا ہے. تو اب یعنی کہ جو ٹی ایل پی ہے وہ اب سیاسی کہہ لیجیے مذہبی جماعت کے طور پر آپ کو نظر نہیں آئے گی پابندی کے حوالے سے. لیکن یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پابندی کے بعد ہمارے یہاں جماعتیں نہیں آتی. بہت ساری جماعتیں جن پر پابندیاں لگیں، بعد میں پھر عدالت کے ذریعے وہ بحال بھی ہو گئیں یا نئے نام سے سامنے آ گئیں. اور لیکن کوئی بھی جماعت، یہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے، کسی پر پابندی لگاتے ہیں یا ان کے رہنماؤں کے اس طرح کی ویڈیو سامنے آنے شروع ہو جائیں کہ ہم نے چھوڑ دی ہے پارٹی، ہم سیاست سے لا تعلقی کرتے ہیں اور تمام چیزیں، تو وہ سیاسی جماعت ختم نہیں ہوتی، یا وہ جس نظریے پر بنی ہوتی ہیں وہ ختم نہیں ہوتا. وہ پھر جماعتیں آگے چلتی رہتی ہیں. ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی جماعت صفر پر آ گئی ہو. وہ بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہیں. اب میں نام لے کے کیا مثالیں دوں آپ خود سمجھدار ہیں کہ اس طرح جب بھی ہوا ہے وہ جماعت ختم نہیں ہوئی. کسی کے قائد کو مائنس کر دیں، کسی کے چیئرمین کو آپ مائنس کر دیں، کسی کے سربراہ کو آپ مائنس کر دیں اور یہ کہیں کہ جناب وہ پارٹی چلتی بھی رہے گی اسی طرح، تو یہ نہیں ہو سکتا. اس طرح نہیں چلتی. لیکن وہ پارٹی ختم بھی نہیں ہوتی، کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتی ہے. اور جیسے ان کو چانس ملتا ہے تو وہ پھر دوبارہ اس سے بڑی پارٹی بن کے سامنے آ جاتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. یہ تاریخ بتا رہا ہوں میں پاکستان میں آپ کو. ابھی ٹی ایل پی پہ پابندی کا جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ بڑا اہم ہے. میڈیا پہ بہت ساری خبریں اس طرح کی چل رہی ہیں اور جس میں کہا گیا کہ بڑا اہم اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں جہاں پابندی کی بات ہو رہی ہے وہاں ساتھ ساتھ تمام جائیدادیں ضبط کی جائیں گی. اور اس جماعت کے جو پوسٹرز ہیں، بینر ہیں، اشتہارات ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، ان پر بھی پابندی ہوگی. یہ بہت اہم خبر ہے. کراچی میں اس پہ تفصیل بھی دیتا ہوں میں آپ کو. کراچی میں جو افغان بستی افغانیوں سے خالی کرائی گئی، افغانیوں کی ہٹ دھرمی اور وہ بے شرمی کہہ لیجیے اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ پاکستان پر جن کا وہ کھاتے ہیں انہی پہ قرانا شروع کیا تھا بھارت کے کہنے پر. بھارت جو خود ایک دہشت گرد ملک ہے، دہشت گردوں کی وہاں حکومت ہے، مودی دہشت گرد ہے بہت بڑا. گجرات کا قصاب کا تو بہت پہلے لقب ان کو مل چکا تھا، خطاب مل چکا تھا. امریکہ نے خود اس پر پابندی لگائی تھی. خیر، پاکستان نے جس طرح اس کو سبق دیا تو یہ بھاگے بھاگے اب گئے ہیں وہاں افغانستان کی حکومت والے وزیر خارجہ، اور وہاں جا کے بڑا جناب انہوں نے معاہدے کرنے کی کوشش کی اور وہاں سے پھر پیسے پکڑے ہوں گے اور کہ پاکستان میں دہشت گردی کریں گے. لیکن پاکستان کے ساتھ دہشت گردی جب کرنے کی انہوں نے کوشش کی سرحدوں پر، تو ہماری فوج نے جو ان کے ساتھ کیا ہے گو کہ وہ اس کے بعد انہوں نے معافی تلافیاں کر لی، سفید جھنڈے لہرا دیے. 21-22 ہی پوسٹیں ابھی تباہ کی تھیں. ابھی تو بڑے شہروں پر ابھی تو ہلکا سا دکھایا تھا چمتکار، تو وہ بھاگ گئے سب، معافی مانگنے لگے، سفید جھنڈے لہرا دیے، ہاتھ پاؤں جوڑنے لگ گئے. تو پھر جا کے 48 گھنٹے کی سیز فائر ہوئی ہے. دوبارہ کریں گے اس سے سخت جواب پاکستان کا دوبارہ آئے گا. اچھا، افغان بستی کراچی میں جب گرائی گئی تو افغان بستی ظاہر یہ بھی قبضے کی زمین پر افغانیوں نے بنائی تھی. افغان بستی جیسے ہی گرائی تو پھر ہوا یہ کہ جناب ہمارے جو سندھی بھائی ہیں وہ پہنچے سارے وہاں پر، بہت ساری بڑی تعداد میں پہنچے اور انہوں نے ویڈیوز بنائی وہاں جا کر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پورے سندھ سے لوگ جو ہمارے سندھی بولنے والے ہیں فٹافٹ آ جائیں، اور بستی خالی پڑی ہے اور قبضہ کر لیں، یہ ہماری زمین ہے، پورا سندھ ہمارا ہے، ہمارا حق بنتا ہے. دیکھیے سندھ بالکل ہم سب کا ہے، لیکن کوئی زمین خالی پڑی ہو، کسی شخص کی زمین ہو، ظاہر ہے مالک تو ہوتے ہیں زمین کے، اس پہ قبضہ کر لینا یہ غیر قانونی ہوتا ہے. اور یہ جو حکومت بار بار کہا کرتی ہے کہ جناب ہمیں پتہ نہیں کراچی میں قبضہ مافیا کون ہے،
اس زمینوں پر قبضہ کیسے کر لیتے ہیں، کون لوگ ہیں، کیا نام ہے ان کے، کیا ایڈریس ہے ان کے، کیا ان کے فون نمبرز ہیں، سب آپ کو اب تو ماشاءاللہ مل گیا سندھ حکومت کو۔ تو اب میرا خیال ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں جا کے اپنے نمبر بھی دے رہے ہیں ویڈیوز میں، ہم سے رابطہ کر لیں جی، دیواروں پہ نام لکھ رہے ہیں خالی گھروں پہ جو چھوڑ کے گئے ہیں، وہاں جو خالی کرائے گئے ہیں افغانیوں سے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، کوئی کہتا ہے میں انجینئر ہوں، کوئی کہتا ہے میں وکیل ہوں، یہ میرا نمبر ہے، مجھ سے رابطہ کریں، اور یہ خالی گھر ہیں، کسی بھی بیٹھ جائیں، کسی کا دروازہ نہیں ہے دروازہ لگا لیجیے، کسی کی چھت نہیں ہے چھت ڈلوا لیجیے گا۔ اور مطلب اب جو یہ کہتے ہیں کہ جناب کراچی میں قبضہ ایم کیو ایم والے ہی کرتے ہیں، پرانے ایم کیو ایم پہ تو کم از کم الزام تھا نا، تو اب پتہ چل گیا آپ کو کون کون قبضہ کر رہا ہے، جہاں خالی زمین دیکھی جاتی ہے۔ تو پھر یہ ہوا یہ کہ جب اتنی بڑی تعداد میں وہاں لوگ پہنچ گئے اور اس بات پہ لڑائیاں شروع ہو گئیں، اخوانی جو خالی کر کے گئے ہیں کہ یہ میرا ہے وہ میرا، اور مال غنیمت ٹائپ کا جب سچویشن وہاں پیدا ہو گئی، تو اب سننے میں آیا کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی وہاں اخوان بستی جو اس کو مسمار کر دیا جائے، اور مسمار تو آپ کر دیں گے لیکن وہ زمین تو کسی کی ہے نا، تو جو حقدار ہے جس کی وہ زمین ہے اب اس کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ 40 سال وہاں افغان بستی قائم رہی، حقداروں کا جو حق تھا وہ خالی کرا کے حکومت نے ان کے حوالے نہیں کیا تھا، اب خالی کرا ہی لیا ہے تو جو حقدار ہیں ان کو دیجیے، لیکن اب یہ مت کہیے گا کہ ہم قبضہ مافیا کو جانتے نہیں ہیں، ان کے نمبرز نہیں ہیں، ان کی تصویریں نہیں ہیں، ان کی شکلیں ہمیں نہیں پتہ، ان کا تعلق کہاں سے یہ نہیں پتہ۔ اب تو ویڈیوز بھی موجود ہیں، اب تو ان کی آڈیوز بھی موجود ہیں، اب تو سارے ظاہر ہے پتہ تو پہلے بھی ہوگا یقیناً آپ کو، چلیں اب پتہ چل گیا، پہلے نہیں پتہ تھا، اب میرے خیال ان کے خلاف کارروائی کر لیں، یا انتظار کریں گے ان کا تعلق جب تک نہ نکلے پرانی ایم کے ایم سے، یا اچھا یہ اردو بولنے والے اگر وہاں جا کے قبضہ کر رہے ہوتے، ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہوتے، اب تک سارے اٹھ چکے ہوتے، اب تک سارے اٹھ چکے ہوتے، اگر وہ کہتے ہیں ہمارا فلاں سیاسی جماعت سے تعلق ہے تو وہ پھر اس کے خلاف بھی آپریشن ہوتا، یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی حقائق ہیں بہت سارے۔ ایم کیو ایم جناب متحدہ قومی مومنٹ، خالد محمود صدیقی صاحب حیدرآباد گئے تھے، اور وہاں جو انہوں نے اجلاس بلایا اور ایک گلی میں اجلاس کیا، تھوڑے سے اس میں لوگ آئے، اس سے زیادہ تو فیڈرل ایریا میں تھے لوگ 12، تو حیدرآباد میں بھی چونکہ گروپ بندی بہت زیادہ ہے، گروپ بندی بہت زیادہ ہے۔ اب میں یہ خبریں رکھ رہا ہوں نا آپ کے سامنے، ہم تو کہتے ہیں تو پھر بڑی باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جناب کوئی اختلاف نہیں ہے، سب جڑے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، عوام کے دلوں میں گھر کر لیا، فلاں کر لیا۔ اخباروں کی خبریں سنا رہا ہوں، کوئی ایکسپریس کی خبر ہے، کوئی دنیا نیوز کی اخبار۔ ایم کیو ایم رہنماؤں میں اختلاف شدت اختیار کر گیا، دوریاں بڑھنے لگیں، مرکز اجلاس تو 1 سال سے نہیں ہو سکا، ہم خیال ارکان کا خالد مقبول کے ساتھ بیٹھنے سے انکار۔ اچھا یہ جو خبر شائع کی نا اخبار میں، بتاؤں آپ کو، ہم خیالوں کا اب کہا گیا ہے ان کو کہ بھائی بیٹھ جائیں سارے ساتھ، سمجھ گئے نا، اب کہا گیا۔ خیر، تو مرکز اجلاس تو نہیں ہوا 1 سال سے، متعدد مرکز اجلاس کے حوالے سے یا ساتھ بیٹھنے کے حوالے سے مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی وہ انٹرویو موجود، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب جب آپس میں بیٹھیں گے نہیں، جب اجلاس ہی نہیں آپ کریں گے تو دوریاں بڑھیں گی۔ اچھا، متعدد ارکان سرگرمی میں حصہ نہیں لے رہے، ورکر اجلاس میں متعدد رہنما نہیں آئے، گزشتہ ہفتے جو 2 الگ الگ ایف پی ایریا میں اجلاس ہوئے، اس کے بعد بہادرآباد میں جو ایم کیو ایم شعبہ جات کا اجلاس تھا اس میں بھی بہت سرکردہ کئی رہنما تھے جو نہیں آئے تھے۔ اس کے علاوہ جی سہیل کمانڈو کو ایک خبر تھی کہ جب سے ہٹایا ہے تنظیم میں دراڑیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں، اور حیدرآباد سے 5 لوگوں کو خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا یہ جاتا ہے کہ کراچی بلایا تھا، جہاں کچھ طے کیا گیا تھا ان لوگوں کے ساتھ، اور اس پر عمل درآمد شاید اب تک نہیں ہو سکا۔ تو ایم کیو ایم میں دراڑیں اور اختلافات شدت اختیار کر رہے ہیں، اور حیدرآباد میں جو کچھ ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے رہنما جو اسمبلی کے ممبر بھی ہیں وہ نہیں تھے وہاں موجود، جان بوجھ کر نہیں آئے تھے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور وہاں جو سینئر لوگ ہیں جنہوں نے حیدرآباد میں اس تنظیم کو زندہ رکھا ہوا ہے، جو چلا رہے ہیں، ان میں بھی اختلافات ہیں سینئر لوگوں کے ساتھ، سینئر بھی جونیئر مسلط ہیں، یا جونیئر سینئر مسلط ہیں، آپس میں اختلافات اس حد تک بڑھ گئے، ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، بیٹھتے بھی ہیں تو ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور ظاہری ساری باتیں اس لیے ہو رہی ہیں جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ یہ گروپ بندیاں بہت ہو چکی ہیں ایم کیو ایم میں، اور جب تک کارکنان سے جڑا نہیں جائے گا تو جو لوگ ہیں جو نظر رکھے ہوئے ایم کیو ایم کی سیاست پر، ایم کیو پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تو جب تک اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا، جب تک سر جوڑ کے سب بیٹھیں گے نہیں، عوام کے حقیقی نمائندے ہیں اور جس کا جو حق ہے وہ نہیں ملے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات اس وقت مین جو اعتراضات ہیں وہ تو مرکزی قیادت کے حوالے سے ہیں، کوئی تسلیم کرے نہ کرے، ایم کیو ایم پاکستان بارہا تردید کر چکی، ان خبروں کی بھی تردید کر دے گی، ایم کیو ایم کر دی ہوگی اب تک، لیکن حقیقت یہی ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں، حیدرآباد کی کچھ اور بھی اہم خبریں ہیں میں آپ کے سامنے لاؤں گا،
کہ کیا کچھ ہوتا رہا. خالد محمود صدیقی صاحب وہاں پہنچے، کن لوگوں نے استقبال کیا، پھر وہ انیس قائم خانی صاحب کا جس طرح کا. اچھا، انیس قائم خانی صاحب کا ان سے زیادہ، بہت زیادہ بڑا استقبال ہوتا ہے وہاں پر حیدرآباد میں. بہت زیادہ لوگ آتے ہیں. جس طرح کراچی میں جب مصطفیٰ کمال صاحب آتے ہیں تو جمع غفیر ہوتا ہے، باقی پھر امین الحق آ جائیں یا فاروق ستار آ جائیں تو پھر چند لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں. تو یہ خود سوچنا چاہیے مرکزی قیادت کو کہ بھائی اس طرح کے فیصلے کریں کہ سارے لوگ آپس کے ساتھ جڑے رہیں. بہت ساری خبریں مزید باقی ہیں، لیکن فی الوقت کیونکہ 10 منٹ سے زیادہ ہو گیا تو یہاں اس کو ہم روکتے ہیں، اور اگلی خبر انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے آئے گی. اور جو کچھ ہو رہا ہے سیاست میں، جو بندر نامے تبدیل ہو رہے ہیں، خان صاحب نے جو ایک آفر کی حکومت کو، اور حکومت نے پلٹ کر ان کو ایک بات کہہ دی ہے کہ یہ پورا کر دیں تو ہم آپ کی یہ بات مان لیں گے، وہ بڑی بھی اہم خبر ہے کہ انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ شامل کریں گے. اور وہ خبر بھی شامل کریں گے، گجرات میں ایک سرکاری کالج پر پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ ساتھ مریم بی بی کی تصویر والا جھنڈا بھی ایک سرکاری کالج پہ لہرا دیا گیا. اور پرنسپل صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی میں چونکہ ان کے کام سے بہت متاثر ہوں. اب بھائی کام سے اگر آپ متاثر ہیں مریم صاحبہ کے، تو سرکاری کالج پہ کیوں جھنڈا لہرا رہے ہیں ان کے تصویروں والے، اپنے گھر پہ کیوں نہیں لہرا رہے؟ یہ متاثر ہو کے صرف کالج پہ لہرانا ہے آپ نے؟ سرکاری کالج ہے وہ، مریم بی بی کی ذاتی ملکیت تو نہیں ہے وہ، یا نجی کالج تو نہیں ہے ان کا کہ آپ جھنڈے لہراتے پھریں اور پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم جاری رکھے. تمام کوتاہیوں کے باوجود بھی، لغزشوں کے باوجود بھی اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت.